اللہ رب العزت کے حضور اس نے 3 چیزیں مانگی، کیونکہ آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی. آدم علیہ السلام کی وجہ سے اس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، آسمانوں سے نکال دیا گیا، زمین پر بھیج دیا گیا. تو اللہ رب العزت سے درخواست کی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے. کیونکہ آدم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی تھی. آپ بھی سمجھتے ہیں پہلے اس نے اپنی زندگی مانگی، کیونکہ اگر میں مر جاؤں آدم کی اولاد زندہ رہے گی تو ان کو بہکائے گا کون؟ جب دشمن فوت ہو جاتا ہے بندہ چین کی سانس لیتا ہے، چین کی نیند سوتا ہے کہ اب دشمنی کرنے والا نہیں، دشمن تو مر گیا. شیطان بڑا ہوشیار، سب سے پہلی چیز مانگی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے، میری زندگی لمبی کر دے کہ جس وقت تو دوسرا سور پھونکے اس وقت تک مجھے زندگی دے. اللہ رب العزت نے مہلت تو دی، لیکن کہا کہ پہلا سور پھونکا جائے گا ساری کائنات کو ختم کروں گا، تجھے بھی مہلت ہے، اس وقت تیرا بھی خاتمہ ہوگا. پہلی چیز اس نے زندگی مانگی. دوسری چیز کہا مجھے اور قوت چاہیے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اور قوت ملی کہ جب ایک انسان اپنی عورت کے پاس جاتا ہے اور ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی وقت شیطان کا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے. ہر انسان کے بچے کے ساتھ شیطان کا بچہ پیدا ہوتا ہے جسے ہمزاد کہتے ہیں. یہ گویا اس کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بچپن ہی کے ساتھ ہوتا ہے. تیسری جو طاقت اللہ رب العزت نے دی کہ ان الشیطان یجری، انسان کہ شیطان انسان کے خون میں اس طرح پھرتا ہے، جسم میں اس طرح پھرتا ہے جیسا کہ خون پھرتا ہے. اتنی طاقت دی. 3 طاقتیں ملی کہ پہلی اس کو زندگی کی مہلت ملی، دوسری اس کو عدد کی طاقت ملی کہ ہر انسان کے بچے کے ساتھ شیطان کا بچہ، تیسری اتنی طاقت ملی ہمارے جسم میں داخل ہو سکتا ہے، ہمارے دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے. پھر اللہ رب العزت کے حضور اس کا چیلنج تھا کہ اب اس آدم کو میں بہکاؤں گا، اس کی اولاد کے راستے میں بیٹھوں گا، دائیں بھی بیٹھوں گا بائیں بھی، آگے بھی پیچھے بھی، اس کو غلط راستے پر لے کر آؤں گا. آدم علیہ السلام حیران و پریشان کہ اس کو اتنی زیادہ طاقت مل گئی تو میری اولاد کا کیا بنے گا. اللہ رب العزت کے حضور درخواست کی، کیونکہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عطا کی کہ اس کے گرد فرشتوں کا حصار ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. حدیث میں اس کی مثال ایسے آتی ہے کہ جیسے ایک شہد کا پیالہ ہے، بندہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا رہتا ہے، مکھیاں اڑتی رہتی ہیں، ہاتھ جیسے ہی روکے مکھیاں فوراً شہد کے پیالے پر حملہ کرتی ہیں. اسی طرح فرشتوں کا حصار ہر انسان کے گرد ہے. اگر لمحے کے لیے بھی فرشتے ہم سے ہٹ جائیں، یہ شیاطین آ کر ہم کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں. پہلی چیز حفاظت کا انتظام کیا گیا. پھر اللہ رب العزت نے دوسری چیز عطا فرمائی کہ انسان ایک نیکی کرتا ہے 10 گنا ثواب ملتا ہے، گناہ ایک کرتا ہے صرف ایک ہی گناہ اس کے سر کھاتے میں لکھا جاتا ہے. لیکن تیسری چیز جو سب سے پاورفل عطا فرمائی وہ توبہ عطا فرمائی کہ ایک 70 سال کا کافر 70 سال کفر کرتا رہا، 70 سال شیطان اس پر محنت کرتا رہا، لیکن موت سے پہلے اللہ رب العزت کے حضور آیا اور سچے دل میں سے کلمہ پڑھتا. اللہ رب العزت 70 سال کے اس کے کفر کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے بندوں میں شامل کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت کتنا